بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا بات کہی تھی؟ تو میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا تم اس پر خوش اور راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر ہمارا اسلام لانا اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا اور آپ کے ساتھ جہاد کرنا اور ہمارے وہ سارے اعمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت اور محفوظ ہیں، اور ان کا صلہ اور اجر ہم کو عطا فرمایا جائے، اور ہم نے جو اعمال آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سرابر چھٹی پا جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہیں ان پر نہ ہم کو ثواب ملے اور نہ ہی عذاب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے والد کی یہ بات سن کر تمہارے والد نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کیے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال خیر کیے، ہماری کوشش سے اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے ان اعمال کے اجر اور صلہ نیک اعمال کی پوری امید رکھتے ہیں، اس میں تو آپ کے خیال سے متفق نہیں ہوں۔ اس پر میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ عمل جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے وہ تو ہمارے لیے ثابت رہیں، اور ہم ان کو ان کا صلہ عطا کیا جائے، اور جو عمل ہم نے آپ کے بعد کیے ان سے ہم برابر سرابر چھٹی پا جائیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم، تمہارے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے۔ جس طرح اللہ کے کسی نیک اور مقبول بندے کی ابتدا میں پڑھی ہوئی نماز کی مقبولیت کی امید کی جاتی ہے، تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کے ساتھ امید رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعمال خیر یعنی نماز، روزہ، ہجرت، جہاد وغیرہ ہم نے کیے ہیں وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی نسبت اور برکت سے ضرور ہی انشاءاللہ قبول ہوں گے، لیکن جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیے گئے چونکہ ان کو یہ نسبت حاصل نہ تھی بلکہ وہ اپنے ہی اعمال تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اہل معرفت کی طرح ان کے انجام سے ڈرتے تھے اور اپنی سلامتی اور کامیابی میں اسی میں سمجھتے تھے کہ بعد والے سارے اعمال سے برابر سرابر کیا ہو جائے، چھٹی مل جائے، نہ ان پر عذاب ہو نہ ثواب۔ حدیث کے آخر میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم، میرے والد سے تمہارے والد افضل تھے، بظاہر اس سے ان کا یہ مطلب تھا چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے، اپنے اعمال سے بے اطمینانی اور خدا کے خوف کا اثر ان پر اس قدر زیادہ تھا۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات شہادت کی ایک روایت میں ان کا یہ ارشاد بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر، واللہ لو ان لی
واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ۔ اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کے دیکھنے سے پہلے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس بندہ پر خوف خدا کا غلبہ جس نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لیے جنت کی بشارتیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھیں، جس انسان کے اندر، جس آدمی کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کے دل کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم لوگوں کا حق استعمال کرتے ہیں، زمین کی صورت کے اندر، پیسوں کی صورت کے اندر، اور دوسرے حقوق بھی بے شمار ہیں، ہم وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں ایک ڈکار کے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم نے وہ اعمال نہیں کیے جن سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہم نے وہ اعمال نہیں کیے جن سے ہمارا ایمان محفوظ ہوتا، ہم نے وہ اعمال کیے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، ہم نے وہ اعمال، وہ طریقہ ہم نے اپنایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ تو پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تو لہذا اب اللہ کو راضی کریں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کی حکم کے مطابق اللہ کے حکم کی عدولی نہ کریں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس خوف اور خشیت کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔